الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں سعادت کی گھڑیوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، آج پروگرام صدائے قرآن میں جو ہمارا سبق ہے وہ قرآن کریم کا 5واں پارہ ہے، سورہ النساء ہے، اور آیت نمبر 127 سے لے کر 130 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہوں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے آج کے پروگرام کی تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ہمارے حبیب، لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ مانگتے ہیں، آپ فرما دیں کہ جاؤ، اللہ تمہیں فتویٰ عطا کرتا ہے، اور ساتھ ہی وہ احکام بھی یاد دلاتا ہے جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں بتائے گئے ہیں، اور یہ احکام ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں ہیں جن کے حق تم ادا نہیں کرتے اور لالچ کی بنیاد پر تم خود ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو، اور وہ احکام جو ان بچوں کے بارے میں ہیں جو بیچارے بہت ناتواں ہیں۔ اللہ تمہیں تلقین کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، اور جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ کے علم سے چھپی نہیں رہے گی۔ جب کسی عورت کو اپنے شوہر سے بد سلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو یا کوئی اندیشہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ اگر میاں بیوی آپس میں افہام و تفہیم کے ساتھ صلح کر لیں۔ صلح ہی بہرحال بہتر ہے۔ نفس تنگ دلی کی طرف تو جلد مائل ہو جاتے ہیں، لیکن اگر تم احسان کے ساتھ پیش آؤ اور پرہیزگاری سے اپنا رویہ اختیار کرو تو اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہیں ہوگا۔ اگر تمہاری ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو ان سب کے درمیان تم ایک ہی طرح کی کشش کے ساتھ عدل کا سلوک کر سکو، یہ ممکن نہیں ہے۔ تم چاہو بھی تو اس پر قادر نہیں ہو سکتے، لہٰذا پھر بھی ایسا نہ ہو کہ تم ایک ہی بیوی کی طرف بہت زیادہ جھک جاؤ کہ دوسری کو معلق چھوڑ دو۔ اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو گے تو اللہ سے ڈرتے رہو گے، اللہ بھی درگزر کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اور معاملہ اگر علیحدگی کی طرف ہی جا رہا ہے تو اللہ اپنی وسیع قدرت سے ایک دوسرے کو محتاجی سے دور کر دے گا۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور آج کے سبق میں ناظرین کرام خاندانی زندگی کے اعتبار سے، عائلی زندگی کے اعتبار سے، ازدواجی زندگی کے اعتبار سے اس پہلو کے بارے میں ہماری رہنمائی کی گئی ہے جو ازدواجی زندگی کے سفر میں کسی نہ کسی مقام پر ہمیں وہ مرحلہ پیش آ ہی جاتا ہے۔ ناظرین کرام، وہ مرحلہ کیا ہے، اس میں ہم بعد میں آتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ اللہ رب العزت نے یہ سورہ النساء کے آغاز میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ تم اپنی پسند کی عورتوں سے شادی کر سکتے ہو، نکاح کر سکتے ہو، 2 3 4 اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک۔ لیکن ناظرین کرام، یہاں پر یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جو اللہ رب العزت نے سورہ نساء کے آغاز میں یہ ارشاد فرمایا تھا نا کہ اگر تمہیں لگ رہا ہے، تمہیں اندیشہ ہے کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک، تو یہاں پر جو عدل کی بات ہوئی ہے یہ معاشی اعتبار سے ہوئی ہے، نان و نفقہ کے اعتبار سے ہوئی ہے کہ اگر تمہیں یہ خطرہ ہو، یہ اندیشہ ہو کہ معاشی اعتبار سے تم سب کے نان و نفقہ پورا نہیں کر سکتے ہو تو پھر ایک پر اکتفا کرو، ورنہ بات 2 سے شروع ہوئی ہے، پھر 3 اور 4 نکاح بھی تم کر سکتے ہو۔ لیکن ناظرین کرام، آج کے سبق میں بھی اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم عدل نہیں کر سکو گے۔ اب یہ کس پیرائے میں ارشاد فرمایا ہے؟ یہاں ناظرین کرام منظرنامہ یہ ہے کہ زندگی کے سفر میں اگر ہو سکتا ہے کہ ایسا موقع آ جائے کہ ازدواجی زندگی کے سفر میں
تمہاری بیوی بیمار ہو گئی یا کوئی اور مرض لاحق ہو گئی، اپاہج ہو گئی، یا کسی وجہ سے بھی تمہیں دوسری شادی کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے، یا آپس میں تعلقات ایسے ہو گئے ہیں کہ وہ سلجھاؤ کی طرف نہیں آ رہے، تو تم دوسری شادی کرنا چاہتے ہو تو کر لو، ہماری طرف سے تو اجازت ہے، ہم نے تو اس صورت کے آغاز میں ہی اجازت دے دی تھی۔ لیکن یاد رکھنا کہ دوسری شادی کر لو یا تیسری کر لو یا چوتھی بھی کر لو، اب ہم ایک حقیقت سے تمہیں آگاہ کر رہے ہیں، وہ آفاقی حقیقت ہے، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ معاشی اعتبار سے تو ہم نے تمہیں پہلے ہی تلقین کر دی تھی کہ عدل رکھنا ہے، لیکن اب محبت کے اعتبار سے، مراسم کے اعتبار سے، تعلق کے اعتبار سے، پسند کے اعتبار سے، کشش کے اعتبار سے تم سے نہیں ہو سکے گا کہ ساری بیویوں کے ساتھ ایک جیسی محبت کا سلوک رکھو، یہ ہو نہیں سکے گا۔ اللہ رب العزت نے خود انسانی نفسیات کو پیش نظر رکھ کر یہ خود یہاں بتا دیا ہے، اگر تم چاہو بھی کہ میں سب کے ساتھ ایک جیسا محبت کا سلوک کروں اور الفت کا سلوک کروں، تو یہ نہیں تم سے ہوگا۔ اگر تم چاہو بھی تو اس پہ قادر نہیں ہو سکتے، لیکن یاد رکھنا، ہم خود تمہیں کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں کر سکو گے، لیکن ایک بات کا دھیان رکھنا ہے، وہ کیا ہے کہ کسی کی عزت پہ فرق نہ آئے، کسی کی محبت میں تمہیں اتنا شدید لڑک نہ جانا ایک طرف کہ باقی دیکھتی رہ جائیں اور وہ معلق رہ ہو جائیں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، کہ ٹھیک ہے اللہ رب العزت نے ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت دی ہے، تم کر لینا، کیونکہ ایسا معاملہ ہو سکتا ہے کہ ایک بیوی خوبصورت ہے، دوسری خوبصورت نہیں ہے، یا پہلی خوبصورت نہیں تھی، اب تم نے خوبصورت بیوی سے شادی کی ہے، تو یہ کیسے پوسیبل ہو سکتا ہے کہ تم دونوں کے ساتھ ایک جیسی محبت کا سلوک کرو؟ نہیں کر سکتے۔ یا ایک بیوی بیمار ہے اور دوسری تندرست ہے، تو ظاہر ہے تمہارا جھکاؤ اس کی طرف ہوگا، جو تندرست ہے، توانا ہے، تو تم اس کی طرف زیادہ جھکو گے، لیکن یاد رکھنا اتنا بھی نہ جھک جانا کہ باقی سوچتی رہ جائیں کہ کاش میں بیمار نہ ہوتی، کاش میرے اوپر یہ دن نہ آتے کہ آج میں اپنے خامند کی، اپنے شوہر کی محبت سے ہی محروم ہو گئی ہوں، تو معلق نہ کر دینا۔ ناظرین کرام، یہ آج کے سبق کا مقدمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس پہ ہم گفتگو کرتے ہیں کہ ہمارے فکر و عمل کی تطہیر کے لیے کیا زاویے ہیں، کیا صدائے قرآن ہے۔ تو ناظرین کرام، آج صدائے قرآن دینے کے لیے میری دائیں جانب جو شخصیت تشریف رکھتی ہیں، پہلی دفعہ پروگرام صدائے قرآن کی زینت بنی ہیں، لیکن میں عرض کروں کہ وہ شخصیت جو ہیں ماشاءاللہ جید عالم دین ہیں، استاذ ہیں، مفتی ہیں۔ ناظرین کرام، آپ خطیب بھی ہیں، آپ ادیب بھی ہیں، بڑے باپ کے بڑے بیٹے ہیں، اور قال اللہ و قال رسول کی صدا بلند کرتے ہیں، دن کو بھی رات کو بھی۔ دو ادارے ہیں جن کی آپ سرپرستی کر رہے ہیں، جن کے آپ محتمم ہیں، جن کے آپ مدیر ہیں۔ ناظرین کرام، ایک ادارہ ہے جامعہ حجویریہ داتا دربار محکمہ اوقاف کا، اور دوسرا ادارہ ہے جامعہ غوث العلوم سمن آباد لاہور میں۔ آپ دونوں اداروں کی سرپرستی کرتے ہیں۔ اس سے زیادہ ناظرین کرام کیا اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہو سکتی ہے؟ چناؤ کیا ہوا ہے اللہ نے اپنے بندوں کا کہ صرف آپ نہیں، جو علم ہم نے آپ کو عطا کیا ہے اس کو آگے بانٹنا بھی ہے۔ تو ناظرین کرام، وہ قاسم بھی ہیں، علم کے قاسم ہیں، علم بانٹ رہے ہیں۔ آج پروگرام صدائے قرآن کی زینت ہیں، میری مراد ہے ناظرین کرام جناب علامہ محمد بدر الزماں، ماشاءاللہ پروگرام صدائے قرآن کی زینت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب، الحمدللہ، بہت شکریہ۔ اور ناظرین کرام، میری بائیں جانب جو شخصیت تشریف رکھتی ہیں، آپ ان کو جانتے ہیں، ماشاءاللہ اللہ رب العزت نے ان کی آواز میں نبی کریم کی محبت کا رچاؤ رکھا ہے، سوز رکھا ہے، گداز رکھا ہے، اور ایسی آواز ان کو عطا کی ہے، ایسا سوز عطا کیا ہے کہ جب وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کلام پیش کرتے ہیں، مجھے پورا یقین ہے کہ دربار رسالت میں ان کی حاضری لگتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوتے ہوں گے۔ میری مراد ہے ناظرین کرام جناب محمد مستنصر حسین رانجھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ شکر الحمدللہ۔
علامہ صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ. ہمارے لیے آج بہت راحت کا دن ہے، سکینت کا دن ہے کہ آپ تشریف لائے، اور مجھے بڑے عرصے سے انتظار تھا کہ آپ لائیں، بہت تشریف مہربانی. لائیں پروگرام صدائے قرآن میں. جیسے میں نے عرض کیا آپ کو، اور آپ جانتے بھی ہیں کہ یہ وہ پروگرام ہے الحمدللہ رب العالمین کہ صرف بطن عزیز میں نہیں، بلکہ میں پوری ذمہ داری سے یہ عرض کروں گا کہ شاید پوری دنیا میں اس انداز کا پہلا پروگرام ہے کہ جو ترتیب سے شروع ہوا ہے، الحمد سے شروع ہوا ہے، اور ہر لفظ سے، ہر آیت سے، ہر حرف سے روزانہ اس وقت صدائے قرآن دے رہا ہے اس امت کو. تو آج آپ میرے دست و بازو بن رہے ہیں، میری سرپرستی کر رہے ہیں، میرے لیے بہت ہی راحت کی بات ہے. پروگرام کا آج کے سبق کا مقدمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور آج کے سبق میں سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن کریم کی آیات ہیں کہ اے حبیب، یہ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں تو ان کو فرما دیں کہ اللہ تمہیں فتویٰ عطا کر رہا ہے. لیکن یہاں چونکہ الفاظ مبہم ہیں، میں چاہتا ہوں آپ ان کو کھولیں تفسیر کے ساتھ، اور اس میں صدائے قرآن ہم تلاش کریں گے کہ لوگوں نے کیا فتویٰ مانگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اللہ نے کیا فتویٰ عطا کیا. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. میں سب سے پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں، اور میرے لیے یہ بات انتہائی اطمینان کا باعث ہے، اور میں ایک طویل عرصے سے تدریس سے وابستہ ہوں اور چینلز دیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ پہلی بار میں نے دیکھا کہ صدائے قرآن کے اندر سبکن یہ آیات چل رہی ہیں، اور یہ میری اپنی زندگی کا جو ہے شاید پہلا ایسا مرحلہ ہے. آج جس آیت سے پروگرام ختم ہوگا کل اگلی آیت سے شروع ہوگا. یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے میرے لیے، بہت بڑی اچیومنٹ ہے اس چینل کے. اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے. آپ عامت الناس کے لیے اس قدر اپنے فائدہ اور نفع پہنچا رہے ہیں. آپ نے جو آیات کا حوالہ دیا سورۃ نساء کے حوالے سے 127 آیت نمبر ہے، فتویٰ کے حوالے سے آپ نے بات کی. تو فتویٰ جو ہے اس میں دو پہلو ہیں جی، استفتاء اور افتاء. جی استفتاء ہوتا ہے کسی سے سوال کرنا، پوچھنا، اور افتاء ہوتا ہے جواب دینا، فتویٰ دینا، اور ایک ہوتا ہے استفسار کرنا. اور فتح لڑکے کو کہتے ہیں، نوجوان کو، جس کا قوی نوجوان ہو، تو یہ قوی حکم ہے. اچھا. ہاں، تو اللہ تبارک عربی لغت کے اعتبار سے. اور یہاں جو ایک باریک اور لطیف نقطہ جو ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی ہدیہ ناظرین کر دوں کہ سوال تو ہو رہا ہے رسالت مآب علیہ السلام سے، اور جواب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. بالکل. یہ دیکھیے بات. اور قرآن کریم کا اسلوب کچھ ایسا ہے کہ یسألونک المحیض قل هو اذن، اے حبیب یہ آپ سے یہ سوال کرتے ہیں تو اب یہ فرما دیجئے یسألونک ماذا ينفقون قل العفو. تو یعنی یہ ایک بڑا خوبصورت انداز ہے کہ آپ ہمیشہ جواب دیتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ رسالت مآب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نائب مطلق ہیں. سبحان اللہ. تو یہ بڑا خوبصورت جواب ہے. یہاں جو آپ نے جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ ہمارا حبیب اپنے پاس سے تو کچھ کہتے ہی نہیں ہیں، ہم وہی کرتے ہیں پھر وہ لپس کھولتے ہیں. کوئی اس میں شک نہیں ہے. تو جہاں فتوے کے حوالے سے بات ہوئی، ایکسپلائٹیشن جو ہے نا ڈاکٹر صاحب، استحصال معاشرے کا وہ ہر دور میں رہا ہے. جی. اور عرب معاشرے میں یہ چیزیں تو بہت حد درجے کی تھیں. خرابی ان کے اندر یہ تھی کہ وہ خواتین کو اور چھوٹے بچوں کو وراثت سے محروم کر دیتے تھے، اور جو طاقتور ہوتا تھا وہ زیر دست کی ہر چیز پہ قبضہ کر لیتا تھا اور دینے کو تیار نہیں ہوتا تھا. اس پر ان خواتین نے اور بچوں نے جو ہے وہ اظہار کی، یا رسول اللہ ہمیں تو بالکل کچھ نہیں ملتا، ہمارے جو مورث ہیں دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو اس کی وراثت سے ہمیں کچھ حصہ نہیں ملتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر نشاندہی فرمایا کہ حبیب انہیں فرما دیجئے کہ یہ اللہ سے فتویٰ مانگ رہے ہیں، آپ سے سوال کی فتویٰ اللہ سے مانگ رہے ہیں. تو اللہ آپ کو یہ فتویٰ دیتا ہے، اور یہ تاکیدی حکم دیتا ہے اور کبھی حکم دیتا ہے کہ ان کو محروم نہ کریں. یہ نہ خواتین کو محروم کیا جائے گا وراثت سے، نہ بچوں کو محروم کیا جائے گا. اور اس کے اندر ایک جو خرابی یہ ہوتی تھی کہ جو اگر تو عورت مالدار ہو تو اس کو خود نکاح میں لے آتے ولی جو تھے، اور اگر وہ مالی اعتبار سے غیر مستحکم ہوتی یا خوبصورت نہ ہوتی تو پھر اس کو سسپینڈڈ کر دیتے، معلق کر دیتے، تاکہ وہ آگے نکاح نہ کر سکے. خدشہ یہ تھا کہ کہیں اگر آگے نکاح کیا تو یہ جائیداد جو ہے آگے ٹرانسفر نہ ہو جائے، منتقل نہ ہو جائے. انہوں نے ہمیشہ اس طرح کی ایکسپلائٹیشن رکھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے سختی کے ساتھ جو منع فرما دیا کہ یہ کام جو ہے یہ قطعاً ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ یہ پورے حقدار ہیں. اس میں یتیموں کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے کہ یتیموں کا استحصال نہیں ہوگا، بلکہ یتیم جو ہیں وہ بھی وراثت کے حقدار ہوں گے. اور رسالت مآب علیہ السلام نے یتیموں کے حوالے سے بڑی واضح خوشخبری عطا فرمائی. آپ نے فرمایا کہ کسی یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھ دیا جائے
تو ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی نیکیاں عطا فرما دے گا. اور مختلف احادیث آتی ہے، فرمایا جو یتیم کی پرورش کرے گا میرے ساتھ قیامت کے دن ایسا ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں برابر ہیں، آپ نے فرما دیا. اور فرمایا یتیم کے دل میں خوشی کو داخل کر دینا، اس کو مسرور کر دینا، فرمایا مجھے خوش کرنے کے مترادف ہے، اور مجھے خوش کرنا اللہ کو خوش کرنے کے مترادف ہے. جسے رب کو خوش کر دیا، راضی کر دیا، تو کہ جنت جو ہے اس کا ٹھکانہ اور مقام ہے. اور یہاں پر اللہ رب العزت کی طرف سے اتنی حساسیت ہے کہ یتیم کو پیار کرتے وقت، اپنے بیٹے کو پیار کرتے وقت کسی یتیم کے سامنے یہ احساس رکھنا کہ اس کو اپنا باپ یاد نہ آ جائے، لہٰذا توقف کرنا اتنی دیر جب تک یتیم سامنے ہے اپنے بیٹے کو پیار بھی نہ کرنا. اب میں یہاں ایک اور بات آپ کی اجازت سے اضافہ کرنا چاہوں گا کہ رسالت مآب علیہ السلام تشریف فرما تھے، اور ایک شخص بڑا رو رہا تھا، زاروں کا تار، پوچھا کیا؟ فرمایا میرا بیٹا نہیں صبح سے مل رہا. تو تھوڑی دیر بعد دوسرے صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ مسافات مدینہ میں نے اس کے بیٹے کو فلاں باغ میں کھیلتے دیکھا. اور وہ شدت جذبات سے وہ صحابی آگے دوڑے تو آپ نے آواز دے کے روکا، فرمایا رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، اپنے بیٹے کو وہاں بیٹا کہہ کے آواز نہ دینا. کہ بہت سے لوگ ایسے بچے ہوں گے جن کے والد نہیں ہوں گے، وہ محروم ہوں گے، ان کو بیٹا کہنے والا کوئی نہیں ہوگا، تو ان کے دل جو ہے ان نازک آبگینوں کی طرح ٹوٹ جائیں گے. تو فرمایا یہ کام نہ کرنا. اس قدر حساسیت، اس قدر سینسٹیوٹی اتنی. آپ دیکھیں کہ رسالت مآب کی نظر جو تھی انسان کے جذبات پر بھی تھی، اور جو مخفی جذبات ہوتے ہیں اس سے نہ جانے کتنے دل ہرٹ ہونے تھے. تو آپ نے منع فرما دی، فرمایا نہیں، سنبھل کے جاؤ اور احتیاط سے آواز دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بچہ یتیم ہو اور اس کی کان ترس رہے ہو یہ سننے کے لیے بیٹا، اور اس کا دل جو ہے وہ ٹوٹ نہ جائے. تو جی بالکل. آگے بڑھتے ہیں علامہ صاحب کہ اللہ رب العزت نے کیٹیگوریکلی ارشاد فرمایا کہ یتیم بچیوں کے بارے میں بھی تمہاری دل میں چھپی ہوئی باتوں کو، تمہارے دل میں چھپے ہوئے بھید تک ہم جانتے ہیں. جیسے آپ نے بھی اشارہ کیا کہ جو یتیم ہوتی تھیں، جو مالدار نہیں ہوتی تھیں، ان کے بارے میں تو ان کے فیصلے اور ہوتے تھے. جو مالدار ہوتی تھی ان سے وہ خود رغبت رکھتے تھے نکاح کرنے کی. بالکل ایسا یہ استحصال تو رہا نا ڈاکٹر صاحب ہمیشہ. انسان کی طبع میں حرص اور لالچ اور ہوس وہ اس کی فطرت کے اندر شامل ہے نا. انسان جلد باز بھی ہے اور حرص اور ہوس کا بھی شکار رہتا ہے. تو یہ جو مال سے محبت ہے نا، زر سے محبت، زر پرستی جو ہے نا، یہ کبھی بھی معاشرے کی سے جان نہیں چھوڑی، بلکہ لوگوں کے اندر یہ موجود رہی ہے. تو جو مالدار ہوتی تھی اس کی طرف خود میلان رکھتے تھے، اور جو مالدار نہیں ہوتی تھی ان کو چھوڑ دیتے تھے. اللہ تعالیٰ کو یہ بات قطعاً پسند نہیں تھی، اور اس لیے فرما دیا کہ تم اگر ان کی طرف رغبت نہیں رکھتے تو باہر شادی کر لو. فَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. مال کی وجہ سے کرنی ہے تو اور تھوڑی ہے. اور رسالت مآب علیہ السلام نے بڑا واضح پیغام دیا کہ اگر تم کسی عورت سے اس لیے شادی کر رہے ہو کہ اس کے مال و دولت سے تم امیر ہو جاؤ گے، فرمایا اللہ تمہیں مفلس اور محتاج کر دے گا. اور اگر کسی کے لیے عزت کے لیے شادی کر رہے ہو، اس کے حسب نسب کو دیکھ کے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں ویسے ہی رسوا کر دے گا. تو کسی کا مال و دولت دیکھ کے شادی کرنا یہ معیار نہیں، معیار تقویٰ ہے، تقویٰ اور زہد ہے. اور دیکھیے تقویٰ اور سیرت ہے. سیرت ہے بالکل. وہ بنیادی چیزیں جن کی طرف کو دیکھنا چاہیے. اور اب بھی میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ کسی کا حسب نسب دیکھ کے شادی کرتے ہیں، مال دیکھ کے شادی کرتے ہیں، یا دیگر مقاصد ہوتے ہیں، وہ نہیں، وہ کبھی بھی زندگی میں کام. اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ شادی کبھی اپنے مقاصد کو حاصل نہیں کر سکتی جو اس کے مقاصد ہیں. تو بہتر ہے دینداری جو ہے اس کو دیکھنا چاہیے. اور اسی کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے کہ نکاح کرنے سے پہلے ان چیزوں کو بنظر غائب دیکھ لینا چاہیے کہ آپ کی نکاح کرنے کی بنیاد کیا ہے، اس میں رغبت اور میلان کس طرف آپ کا بڑھ رہا ہے. اور اس میں دین جو ہے وہ بنیادی شرط ہے اور اساس ہے. اس کو دیکھا جائے کہ اس گھر کے اندر دینداری کتنی ہے، اور وہ ان کی سیرت اور کردار کے حوالے سے ہو. بلکہ میں نے تو اس دن حدیث پاک یہ بھی دیکھی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، گندگی کے ڈھیر پر اگنے والی سبزی سے بچو. سبزی سے بچو. یا رسول اللہ آپ کس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا عورت بہت ہی پرکشش، جاذب نظر، مگر فیملی بیک گراؤنڈ اچھا نہ ہو. تو فرمایا کم از کم اس کا فیملی بیک گراؤنڈ دیکھ لو. محض حسن کو دیکھ کے مائل ہو جانا، حسن تو زائل ہو جاتا ہے، یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ زائل ہو جائے گا. تو فرمایا محض حسن کو دیکھ کے اپنا میلان نہ اس طرف کرنا. یہ مال، یہ جمال، یہ کمال، یہ تینوں زوال پگھلنے والی، زوال پذیر ہونے والی ہیں. ان کو کبھی بھی اصل تو معیار مال ہے. اس کو ان کو صحیح فرمایا. اصل معیار تو یہی ہے نا. ان کو تو بقا نہیں ہے، یہ تو ان کے زوال پذیر ہونے والی چیزیں ہیں. اور جن رشتوں کی بنیاد تقوی اور زہد پہ رکھی جاتی ہے، سیرت پہ رکھی جاتی ہے، وہ بہت دیر پا بھی ہوتے ہیں. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس بات کا خیال رکھنا کہ عورت رگ کھینچتی ہے. اب یہ آپ کا ایک جملہ، میرے نبی کا ایک جملہ جو ہے،
صلی اللہ علیہ وسلم یہ جینیٹک انجینئرنگ کی طرف جا رہا ہے. ہاں یہ جینیٹک انجینئرنگ کی بات کر رہا ہے. فرمایا عورت رگ کھینچتی ہے، مراد یہ ہے کہ جینیٹیکلی چیزیں ٹرانسفر ہوتی ہیں. ہاں اگر اس کا فیملی بیک گراؤنڈ اچھا نہیں ہے تو یہ بات یاد رکھنا کہ وہ چیزیں اس میں ٹرانسفر تمہاری اولاد کے اندر بھی ٹرانسفر ہوں گی. اور اگر تم، اور دوسری حدیث پاک میں آتا ہے کہ تمہارے تقوی اور زہد کے اثرات اللہ تعالیٰ 80 سال تک تمہاری نسلوں کے اندر رکھتا ہے. اچھا. ہاں میں نے حدیث وقت پڑھی اور پڑھائی بھی کہ تمہارے تقوی اور زہد کے اثرات، آپ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، عابد اور زاہد ہیں، تو یہ چیز آپ کی ذات تک محدود نہیں رہے گی. اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے اپنے حبیب سے کہ اس کے اثرات 80 سال تک آپ کی جنریشن کے اندر رہیں گے. تو آپ یہ دیکھیے جب یہ تقوی کے اثرات 80 سال تک جنریشن میں رہیں گے تو پھر یہ دیکھیے نا کہ جب خرابی ہوگی، جب بگاڑ ہوگا فطرت کے اندر، مزاج کے اندر، اور طبیعت مائل نہیں ہوگی نیکی کی طرف، تو اس کے اثرات بھی تو رہیں گے، برائی کے اثرات بھی تو رہیں گے نا. تو ایک فطری عمل ہے. تو فرمایا کہ یہ دیکھنا عورت جو ہے وہ رگ کھینچتی ہے. جی ٹھیک. آپ کی اجازت سے ایک وقفہ ہے. جی بالکل شیئر. ناظرین کرام، بہت اہم گفتگو ہے اور ہمارے فکر و عمل کی تطہیر کے لیے خاندانی اعتبار سے ازدواجی زندگی کے بارے میں بہت جواہر آج ہمیں مل رہے ہیں پروگرام صدائے قرآن میں علامہ صاحب کی موجودگی سے. ایک وقفہ ہے اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ والہانہ درود کریم پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. صبح کی پرنور سے آتے ہیں. پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے. ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن اور الحمدللہ رب العالمین. جس سفر کا آغاز ہم نے الحمد سے کیا تھا ناظرین کرام، آج ہم پہنچے ہیں قرآن کریم کا 5واں پارہ ہے، سورہ النساء ہے، آیت نمبر 127 سے لے کر 130 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہیں. اور آج ہمارے مہمان ہیں جناب علامہ محمد بدر الزماں. علامہ صاحب، وقفے سے پہلے ہم نے بات کی تھی اور آپ نے ایک بڑی اہم بات کی طرف اشارہ کیا کہ وہ رشتے دیر پا نہیں ہو سکتے جب تک کہ بیک گراؤنڈ میچ نہ کرتی ہو. اور یہ وہ اصول ہے جو ہماری فقہ نے شریعت میں یہ بڑی ترجیحی بنیادوں پر اس کو رکھا ہے کہ نکاح کرتے وقت، شادی کرتے وقت کف ہونا چاہیے، کف دیکھا جائے مور آر لیس برابری ہونی چاہیے معاشی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے. میں چاہتا ہوں اس پہ تھوڑا سا آپ ہمارے ناظرین کو. یہ تو بڑی بنیادی چیز ہے نا کہ میں نے خود اپنے سامنے یہ رشتے نبھانے کے لیے ہوتے ہیں. بالکل. میں نے، آپ یقین جانیے کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے ایسے رشتوں کو برباد ہوتے دیکھا جو غیر کف میں ہوتے ہیں. اب جب آپ دیکھیں اگر تفاوت بہت زیادہ ہوگا، چاہے وہ فائنینشلی ہو، چاہے وہ ہمارا جو ذات پات کے حوالے سے، معاشرتی اعتبار سے ہو، اگر اس میں تفاوت زیادہ ہوگا تو رشتے قائم نہیں رہیں گے. دل کے نہا خانوں میں بات موجود ہوتی ہے اور کہیں نہ کہیں جا کے وہ جو ہے وہ بات باہر نکلتی ابھرتی ہے اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر دراڑیں پڑتی ہیں، پھر وہ لاوا بن کے پڑتے ہیں. اور پھر جب دیکھیں یہ محبت تو ود دا پیسج آف ٹائم ہو جاتی ہے، ڈیزالو ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ. پھر بندہ ریئلٹی کی طرف آتا ہے اور جب ریئلٹی کی طرف آتا ہے اور جب پھر مقاصد یا تقاضے پورے نہ ہوں تو پھر بندہ پھٹتا ہے اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دوسرے کے لیے بندہ تان کرتا ہے، زبان دراز کرتا ہے اس کے خاندان کے حوالے سے، اس کے معاشی اعتبار کے حوالے سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ غیر کف میں نکاح کرنا جو، اور اسلام بھی یہی کہتا ہے. آپ دیکھیں زینب بنت جحش، وہ مثال، ہمارے مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. تو یہ کف کے اندر نکاح کرنا جو ایک بنیادی ایلیمنٹ ہے اور اس کو کبھی بھی صرف نظر نہیں کرنا چاہیے. اگر سے وقتی طور پہ آپ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں لیکن جلد یا بدیر وہ اپنا رنگ جو ہے وہ سامنے لے آتی ہے اور پتہ لگتا ہے کہ ان کے درمیان جو رفٹ پڑ رہی ہے، دراڑ پڑ رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ وہ غیر کف کے اندر جانا ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی آپس میں شادی کر بھی لیں، غیر کف میں کر لیں تو خاندان قبول نہیں کرتے، معاشرہ قبول نہیں کرتا. دونوں طرف سے پھر وہ دراڑیں بڑھتی چلی جاتی ہیں اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کی سپریشن اور علیحدگی اس کا الٹیمیٹ حل نکلتا ہے. اور اس کے بعد اگر اولاد ہو جائے تو پھر یہ نسل در نسل چیزیں چلتی ہیں جو بربادی کا سبب بنتی ہیں اور اولاد جو ہے وہ پوری جنریشن سپائل ہوتی ہے. ناظرین کرام، یہاں میں عرض کر دوں کہ یہ جو کف کا لفظ استعمال ہوا ہے، علامہ صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں آپ کو اس کی وضاحت بھی پیش کر دی ہے. کفف کے معنی یہ وہی ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، جو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اپنے لیے لفظ استعمال کیا ہے کہ کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے. تو لفظی اعتبار سے یہ ہماری شریعت کا اصول ہے کہ جب ہم یہ رشتے طے کریں نکاح کے، شادی کے، تو ہمیں کف ضرور دیکھنا ہے. کف سے یہاں مراد یہ ہے کہ معاشی اعتبار سے
دونوں طرف سے، طرفین کی طرف سے مور اور لیس ایکویلٹی ہونی چاہیے. مور اور لیس کا لفظ بول رہا ہوں، یہ نہیں کہ 2 + 2 4 نہیں، مور اور لیس. اور اسی طرح سے معاشرتی اعتبار سے بھی یہ نہیں کہ ایک طرف بہت زیادہ پڑھا لکھا شخص ہے، لڑکا ہے، اور لڑکی پڑھی ہوئی نہیں ہے تو نہیں نباہ ہو سکے گا، فریکوینسی میچ نہیں کرے گی. اسی طرح سے ایک معاشی اعتبار سے بہت تنگ دست ہے اور دوسرا فریق بہت زیادہ انرچ ہے تو وہاں بھی نہیں برابری ہو جائے. علامہ صاحب آگے بڑھتے ہیں آج کے سبق میں کہ جو خاص طور پر آج ہماری رہنمائی کی گئی ہے ان آیات میں وہ یہ کہ جب ہم نے تمہیں ایک سے زیادہ نکاح کرنے کا حکم دیا تھا، تلقین کی تھی، ہدایت کی تھی، اس وقت بھی ہم نے عدل کی بات کی تھی لیکن وہ معاشی اعتبار سے تھی. آج یہاں جو ارشاد ہے کہ تم عدل نہیں کر پاؤ گے وہ محبت کی کشش کے اعتبار سے ہے، تعلق کی کشش کے اعتبار سے ہے کہ تم کر سکتے ہو، ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت ہے. تو یہ جو فرمایا کہ تم عدل نہیں کر سکو گے لہٰذا تم چاہو بھی تو اس پہ قادر نہیں ہو سکتے. میں چاہتا ہوں اس پہ تھوڑا سا ارشاد فرمائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، عدل جو ہے اس کی اگر لغوی معنی دیکھا جائے تو کسی چیز کو اس کے صحیح مقام پر رکھنا ہے اور اس کی ضد ظلم آتی ہے. تو بات یہ ہے کہ جب عدل آدمی نہیں انصاف نہیں کرتا تو پھر بگاڑ اور خرابی پیدا ہوتی ہے. اب اگر آپ نے ایک سے زیادہ شادی کی، اب ہمارے معاشرے میں یہ تو کہا جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کو جو 3 4 شادیوں کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ بڑی واضح طور پہ کہا گیا وَإِنْ خِفْتُمْ فَأَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. تمہیں اگر خوف ہے کہ تم عدل قائم نہیں رکھ سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی. میں سمجھتا ہوں پہلے ہدایت تھی، حکم یہ ہے، حکم یہ اصل حکم یہ ہے. پہلے ہدایت تھی، پہلے پروویژن دی گئی، آپ کو فیسلٹی دی گئی، آپشن دیا گیا. اس کے بعد یہاں حکم ہے، یہاں حکم ہے کہ پھر ایک ہی بیوی کافی ہے. عدل جمی امور میں ہونا چاہیے اور اس پہ کہیں بھی کوتاہی نہیں، چاہے وہ باری کے اگر 2 بیویاں ہیں تو ان کو لین دین کے اعتبار سے، باری کے اعتبار سے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے اعتبار سے. اور یہاں یہ بھی ہے کہ اگر ایک بیوی کے ہاں اولاد نہیں ہے، دوسری کے ہاں 4 بچے ہیں تو وہاں بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا. یعنی اس پہ پروپورشن دیکھنا پڑے گا آپ کو، اس میں ریشو طے کرنی پڑے گی کہ یہاں کتنا خرچ ہونا ہے، وہاں کتنا خرچ ہونا ہے، میں نے وہاں رات رہنا ہے، وہاں میں نے رات رہنا ہے. چیزوں کو رسالت امام علیہ السلام باقاعدگی سے روزانہ تمام ازواج مطہرات کے ہاں گھڑی پل کے لیے جاتے، بیٹھتے، ملاقات کرتے، حال چال پوچھتے، واپس آ جاتے. کیونکہ اگر آپ عدل کا دامن چھوڑتے ہیں تو پھر اس کے بعد دلوں میں نفرتیں بڑھتی ہیں اور جب نفرتیں بڑھتی ہیں اور فاصلے بڑھتے ہیں تو وہ چیزیں پھر مائیں اولاد کے اندر ٹرانسفر کرتی ہیں اور پھر وہ گیپ بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس کا پھر نقصان ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اور اگر آپ دیکھیے محبت جو ہے یہ ایسا بے بصر جذبہ ہے جس کے لیے آئین یا قوانین کو تراشا نہیں جا سکتا، اس کو کسی دائرے کے اندر نہیں لایا جا سکتا اور یہ تو یہ غیر اختیاری ہے. اچھا یہاں میں یہ بھی یہ عرض کرتا چلوں کہ ود دا پیسج آف ٹائم جب عورت کی عمر ڈھلتی جاتی ہے تو محبت کے رنگ بھی قوس قزح کی طرح زائل ہوتے چلے جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر انسان جو ہے اس کی توجہ کم ہو جاتی ہے، وہ اتنی توجہ نہیں دے پاتا. اور پھر جب توجہ نہیں دیتا اور بیوی جو ہے وہ وہی سوچتی، اسی انداز سے چل رہی ہوتی ہیں بیویاں، لیکن مرد کی جو ہے وہ توجہ کم ہو جاتی ہے. اور اس کی جو آیت نمبر آتی ہے 128 آتی ہے سورۃ نساء کی، اس میں اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر تمہیں اس بات کا خدشہ اللہ حق ہو جائے، وسوسہ یا وہم پڑ جائے کہ میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، میرے شوہر کی توجہ میری جانب زیادہ نہیں رہی، تو پھر تم از خود اپنے کچھ حقوق ساقط کر دو تاکہ درار نہ پڑے. ڈاکٹر صاحب یہ بڑی بنیادی چیز ہے. جب آپ دیکھیں اللہ فرماتے ہیں جب تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہارے شوہر کی انٹرسٹ اور اٹریکشن تمہارے اندر کم ہو رہی ہے تو پھر تم خود سوچو کجا کہ یہ بات بڑھتی بڑھتی ڈائیورس کی طرف چلی جائے، طلاق کی طرف، علیحدگی کی طرف جائے. بہتر ہے کہ اپنے حقوق کو ساقط کر دو. اور یہ محبت تو عجیب سا جذبہ ہے. رسالت امام علیہ السلام ارشاد فرمایا یا اللہ میں عدل کرتا ہوں، انصاف کرتا ہوں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ میں نے کسی کے ساتھ ناانصافی کی ہو، یہ میرے بس میں ہے. لیکن کچھ چیزیں میرے بس میں نہیں ہیں یا اللہ، یہ میرا دل میرے بس میں نہیں، میرا دل عائشہ کی طرف مائل ہے. تبھی تو اجازت مانگی تھی. تبھی اجازت مانگی تھی آپ نے آخری اور اس پر دوسرا مجھے اجازت دے دو، میں آخری دن عائشہ کے پاس گزارا. اب بات یہ بھی انصاف کے اور عدل کے تقاضے ہیں. آپ نے جب تک سب کو راضی نہیں کر لیا، سب کو بلا کے بٹھا کے پوچھا ان سے اگر اجازت دیں تو میں چلا جاؤں،
یعنی آپ نے ان سے، انہوں نے اپنے حق کو ساکت کیا، فرمایا کہ ہمیں اس چیز کا احساس ہے کہ آپ وہاں زیادہ آسودہ رہیں گے، طبیعت آپ کی ناساز ہے۔ اور اس کے بعد حضرت سودا کا جب مجھے ذہن میں آتا ہے کہ جب آپ کی عمر تھوڑی زیادہ ہوئی اور آپ نے محسوس کیا اور آپ کو خدشہ لاحق ہوا کہیں ایسا نہ ہو جائے، آپ نے از خود اپنی باری کو ہبہ کر دیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ میری باری پر بھی آپ وہاں قیام فرمائیں، میں آپ کو آسودہ اور مسرور دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو کیسی بات ہے، بیویاں شوہر کی خوشی کے لیے کسی بھی قدم کو اٹھا لیں، اس کے نتائج بڑے مثبت اور بڑے بہتر نتائج سامنے آتے ہیں۔ یہ بڑی ثمر آور بار آور چیز ہے، جب از خود آپ اپنے شوہر کو رخصت دے دیں گی، اس ایک بڑی خرابی سے بچ جائیں گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب دو مشکلات آپ کے سامنے آ جائیں، دو مصیبتیں آ جائیں، تو پھر چھوٹی اور بڑی کو دیکھو، بڑی کو چھوڑ کے چھوٹی کو گلے لگا لو اس کو۔ تو اسی طرح اگر پتہ چلے کہ شوہر کی دلچسپی کم ہو رہی ہے، بے رغبتی اور میلان کم ہو رہا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے کچھ حقوق ساکت کر دیں تاکہ بآسانی جو ہے وہ تعلق قائم رہے، وہ نسبت قائم رہے، وہ منقطع نہ ہو۔ ایک تو یہ ہے کہ حقوق ساکت کر دیں، جی، اور دوسرا اس کا اور بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہترین حال یہ ہے کہ آپ کم از کم اگر آپ کو اندیشہ لاحق ہو رہا ہے شوہر کی طرف سے کہ اس کی توجہ کم ہو رہی ہے، تو آپ بھی تو دیکھیں کہ آپ میں کہاں ایسی بات ہے کہ اس کی توجہ کم ہو رہی ہے۔ ہمارے ہاں ایک بہت المیہ ہے علامہ صاحب، میں بڑے دکھ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ میری بہنیں، بیٹیاں، مائیں سن رہی ہیں کہ حالانکہ ہماری شریعت کا حکم ہے کہ اپنے خامند کے لیے بنو بھی سنورو بھی، بالکل، اور جب وہ شام کو گھر آئے تو آپ کا چہرہ دیکھ کر اس کی تھکاوٹ اتر جانی چاہیے، اور یہ بہترین بیوی کی علامت ہے۔ بہترین بیوی کی علامت ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ جب شوہر کے آنے کا وقت ہوتا ہے تو بیوی واشنگ مشین سے گندے کپڑے نکال کے رات کو وہ پہنے، ہاں بالکل ایسے، بالکل ایسے۔ اور اس کے لیے کیا اٹریکشن کا باعث ہوگا؟ یہ تباً جو میں نے دیکھا موسٹلی ہماری جو خواتین ہیں وہ سیڈسٹ ہیں، غم پسند ہیں، اور وہ توجہ چاہتی ہیں۔ اصل میں اٹریکشن اور توجہ کا یہ ذریعہ اور یہ طریقہ قطعاً درست نہیں ہے۔ دن بھر ٹھیک پھرتی رہیں گی اور جب شام ہوگی تو سر باندھ لیں گی اور اپنے میں تو سارا دن ایسے ہی رہی ایسے، ہاں، اور اظہار کرتی ہیں کہ شاید وہ بہت زیادہ ان پر ورکنگ لوڈ ہے اور توجہ کم ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ اگر تکلیف ہو بھی صحیح، اس کو چھپا لینا چاہیے۔ بہترین بیوی کی علامت یہ ہے کہ جب شوہر گھر میں آئے تو میرے نبی نے فرمایا اس کو مسرور کر دے اور اس کی عزت کی حفاظت بھی کرے جب آئے۔ کتنی بھی بہت سی حدیث ذمن میں آتی ہیں، رسالت امام علیہ السلام کے صحابی تھے اور باہر سے جب واپس آئے بیٹے کا انتقال ہو گیا، بیوی نے جو ہے بیٹے کو ساتھ والے کمرے میں سلا دیا اور خود شوہر کو کھانا دیا، مطلب سارا ان کے اہتمام کیا، اور جب بیٹا کہتا ہے وہ ٹھیک ہے، بڑی آسودگی، بڑے آرام میں ہے، اور صبح رسالت امام نے ارشاد فرمایا اللہ کو تمہارے صبر کرنے کا انداز بڑا پسند آیا ہے، جو صبر کیا، اور اللہ نے پھر ان کو 10 بیٹے دیے اور 10 کے 10 حافظ قرآن تھے، اور ان کو اتنا اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بیویاں شوہر کو راضی اور خوش رکھتی ہیں اپنے طرز عمل سے اور اپنے رویوں سے، دنیا بھی جنت ہے اور آخرت بھی جنت ہے۔ یہ بڑی ڈاکٹر بنیادی چیز ہے، اور اس پر ہمیں ہماری خواتین کو توجہ دینی چاہیے۔ اور طبیعت ناساز بھی ہو، طبع ناساز بھی ہو، تو شام کو کوئی تھوڑا اپنے آپ کو حالت کو بہتر کر کے آنے والوں کو مسرور کر دیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کی راہیں کشادہ فرما دے گا۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کا شوہر ہے وہ آپ کو سمجھتا ہے، اگر آپ کی طبیعت خراب بھی نہیں ہے، آپ کہتی ہیں خراب میں ٹھیک ہوں، لیکن اگر آپ ٹھیک بھی کہیں گے پھر بھی وہ سمجھ جائے گا، وہ سمجھ جاتا ہے۔ جی، وہ بسا اوقات انسان دل کی زبان سمجھتا ہے، آنکھوں کی زبان سمجھتا ہے، تو سمجھ جاتا ہے۔ ایسا نہیں جس کا آپ جو رفیق سفر ہے آپ کو سمجھے گا، آپ کو دیکھے گا بھی صحیح۔ آپ کی اجازت سے ایک اور وقفہ ہے؟ جی ضرور۔ جی ناظرین کرام، ایک اور وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں۔ ایک مرتبہ اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلتے ہیں اور درود کریم کا نذرانہ پیش کر کے واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پر نور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج ہمارا سبق ہے قرآن کریم کا 5واں پارہ ہے، سورہ النساء ہے، آیت نمبر 127 سے لے کر 130 تک کے مضامین ناظرین کرام آج ہمارا سبق ہے۔ علامہ صاحب، ہمارے پروگرام کے آخری لمحات ہیں اور آپ کی موجودگی سے ہم مزید تھوڑا سا استفادہ کرنا چاہتے ہیں، علمی سیرابی چاہتے ہیں کہ دو باتیں رہتی ہیں۔ ایک تو اس پہ آپ نے ارشاد فرما دیا، ہماری رہنمائی بھی کر دی کہ کسی بیوی کو معلق نہ کر دینا، ایک طرف اتنا نہ جھک جانا، سب کو احساس دلانا کہ میں تم سب کا ہوں، اور سب کو یہ احساس بھی ہو اور سب کو انتظار بھی ہو۔ اس پہ بات ہوگی۔ اچھا، کہ آج کا جو سبق ہے اس میں جب اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہو بھی تو تم اس پہ قادر نہیں ہو سکتے، محبت کے اعتبار سے عدل کرنے میں ضرور کسی نہ کی طرف
جھکاؤ ہو ہی سکتا ہے، inclination ہاں رہتی جی ہے، ہاں جی ہو سکتا میلان ہے، رہتا جی ہے، ہو جاتا ہے، کہ بس میں نہیں انسان، بس میں نہیں، انسان کے بے اختیاری ہے. بے اختیاری ہے. تو اس بے اختیاری کے عالم میں دوسروں کو کمتری کا احساس نہ ہو. نہیں، بالکل یہ ایک بالکل تو یہ جی. پھر ارشاد ہے جہاں پہ آج کا سبق ہمارا ختم ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر بالفرض بات علیحدگی کی طرف جا رہی ہے تو پھر بھی اوپر اللہ ہے، کوئی شک نہیں. اور الخلق عیال اللہ، بالکل. تم اللہ کا کنبہ ہو. اس کو اگر اس کو خیال نہیں ہے اس کو تو تمہارا خیال ہے، تو پھر تمہارے لیے وسعتیں پیدا کر دے گا. پھر بھی دل پہ بوجھ نہ رکھنا. ڈاکٹر صاحب جو ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے یہ کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں اگر آپس میں ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے، میوچل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ پوری زندگی آپ کڑ کڑ کے گزار دیں. اور یہ بات یہی ختم نہیں ہوگی، یہ آپ کی اولاد کے اندر ٹرانسفر ہوگی، اولاد کے اندر بٹوارا ہوگا. تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ نے باوجود کوشش کے، اسٹرگل کے، اگر پھر بھی آپ کا ذہنی ہم آہنگی نہیں قائم ہوتی اور آپ کا تعلق جو ہے وہ لیول پر نہیں آتا، تو اللہ فرماتے ہیں پھر تم دونوں الگ الگ ہو جاؤ. لیکن الگ ہوتے ہوئے مایوس ہرگز نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ خود وسعت پیدا کر دے گا اور تمہیں اس میں ہرگز پریشان نہیں ہونا چاہیے. اللہ تمہیں بھی غنی کر دے گا. بیوی ہے اگر وہ الگ ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ بہتر شوہر عطا فرما دے گا، اور شوہر ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ بہتر بیوی عطا فرما دے گا. اللہ تعالیٰ غنی ہے. اور اگر آپ کو میں ریکال کرتا ہوں ابو سلمہ کا جب انتقال ہوا تو آپ کی زوجہ بہت پریشان تھی، اور رسالت مآب علیہ السلام نے تسلی دی اور فرمایا کوئی بات نہیں، آپ اللہ سے دعا کریں اور اللہ سے اجر مانگیں اور کہیں یا اللہ مجھ سے اس کا بہترین نعم البدل عطا فرما. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں سمجھتی ہوں ابو سلمہ کا کوئی الٹرنیٹ ہے ہی نہیں، نعم البدل دنیا میں ہے. فرمایا ایسی بات نہ کرو، خاموش رہو، اللہ سے مانگو اور پھر دیکھو اللہ تمہیں کیسا بہترین نعم البدل عطا فرماتا ہے. فرماتی جہاں تک میری سوچ اور فکر جو ہے کام کرتی ہے، میں سمجھتی ہوں جتنے اچھے وہ انسان تھے اس سے بہتر انسان مجھے ہرگز. فرمایا بس دعا مانگو، اللہ سے کہو کہ یا اللہ واخلف لی خیرا منہا، مجھے سے بہتر نعم البدل عطا فرما. اور چند دن کے بعد رسالت مآب علیہ السلام کا پیغام آ گیا، فرمایا کہ ہم آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. تو فرمایا بتائیے ام سلمہ کیا بہتر نعم البدل ملا کہ نہ ملا؟ پھر کائنات کا سب سے بہتر اللہ نے آلٹرنیٹ عطا فرمایا. تو میں سمجھتا ہوں تحفہ عطا فرما دی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ اللہ سے بہتری کی توقع رکھنی چاہیے. اور اگر تعلقات آپس میں نہیں لیول پر آتے، ہم آہنگی نہیں ہوتی، کوشش کرنے کے باوجود کوشش، اور اگر آپ نے حکم بھی مقرر کر لی ہے، سب کچھ کوشش کی اور کوشش کارگر ثابت نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ زندگی جو ہے گھٹ گھٹ کے اور کڑ کڑ کے گزار دیں، بلکہ علیحدہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ اس کو بہترین وسعت پیدا فرما دے. یہ بنیادی سا ایلیمنٹ ہے اور ایسا ہونا چاہیے. اور کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ اگر پیچ اپ ہو جائے، رشتہ جو ہے جڑ جائے اور دلوں میں وسعت اور گنجائش پیدا ہو جائے، ایک دوسرے کے احترام، باہمی احترام ہو جائے، پیدا ہو جائے. لیکن بسا اوقات ایسا نہیں ہوتا، تو پھر اس کا یہی حل ہے کہ اللہ سے پھر دعا مانگے، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں اور اس سے بہترین نعم البدل کو مانگے. اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما دے گا. علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کا شکریہ، آپ بہت ہی ہمیں راحت ہوئی. ناظرین کرام، بہت اہم نکات ہمارے سامنے آئے ازدواجی زندگی کے اعتبار سے. جہاں دراریں جنم لیتی ہیں، جہاں نفرتیں جنم لیتی ہیں، تو اللہ رب العزت نے اپنی اس کتاب ہدایت میں ہمیں گھر میں داخل ہونا کیسے ہے، ایک بہت چھوٹا سا معاملہ ہے، اس کے بارے میں بھی رہنمائی فرمائی. پھر گھر میں رہنا کیسے ہے، آپس میں اگر کوئی چپکلش ہو جائے، کوئی ناراضگی ہو جائے، کوئی خفگی ہو جائے، اس کو دور کیسے کرنا ہے، اور اگر دور نہیں ہو رہی تو پھر کیا ہدایات ہیں ہمارے لیے. وہ تمام باتیں اللہ رب العزت نے کلام اللہ میں ہمیں ارشاد فرما دی ہیں، اور یہی صدائے قرآن ہے جو ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صدائے قرآن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل اگلے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے. اور اب میں گزارش کرتا ہوں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کے لیے جناب محمد مستنصر حسین رانجھا. لفظ یہ خوش خصال لکھتا ہوں، لفظ یہ خوش خصال لکھتا ہوں. میم ہے میم دال لکھتا ہوں، میم ہے میم دال لکھتا ہوں. مجھ پہ مولا
خاص رحمت ہے مجھ پہ مولا کی خاص رحمت ہے مصطفیٰ کے کمال لکھتا ہوں مصطفیٰ کے کمال لکھتا ہوں اور لکھنی ہو کائنات پل بھر میں لکھنی ہو کائنات پل بھر میں تو محمد کی آل لکھتا ہوں تو محمد کی آل لکھتا ہوں اور حسن کی دینی ہو مثال اگر حسن کی دینی ہو مثال اگر ان کا نوکر بلال لکھتا ہوں ان کا نوکر بلال لکھتا ہوں اور عشق مولا علی کا اے مولا عشق مولا علی کا اے مولا میرے سینے میں ڈال لکھتا ہوں میرے سینے میں ڈال لکھتا ہوں اور پنجتن پاک کے گھرانے کو پنجتن پاک کے گھرانے کو میں غنی بے مثال لکھتا ہوں میم ہے میم دال لکھ